جو مناسب ہوگا میں جواب دوں گا، نہیں آئے گا اس پرچی کو ہٹا دوں گا. صلوات بھیج دیں محمد والے. بس ایک لاسٹ جملہ میں کہہ دوں، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں کہ اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں. آپ قوم کا بھی سرمایہ ہے اور آپ اسلام کا بھی سرمایہ ہے. روز قیامت میں آپ سے آپ کا سوال پوچھا جائے گا، آپ کے برابر والے کا سوال نہیں پوچھا. ہاں مگر یہ ضرور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دوست وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. تو اگر آپ اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں تو یقیناً ایسا دوست بنائیں جو آپ کو خدا کی طرف لے کے چلا جائے. سوال ہے کہ ایک طالب علم کی روزمرہ کاموں میں نظم و ضبط اور مستقل مزاجی کتنی ضروری ہے؟ اس کے علم کے باوجود کہ کوئی بار بار ناکام اور نا امید ہو رہا ہو تو اسے کیا مشورہ دے؟ دیکھیں، بہرحال انسان اپنے فیلئرس کو دیکھے کہ انسان زندگی میں فیل کیوں ہو رہا ہے. مثلا آپ ایک راستے پہ جا رہے ہیں اور گڑھے میں گرے جا رہے ہیں تو دو آپشن ہیں، یا راستہ بدل دیں یا گڑھا بھر دیں. تیسرا آپشن نہیں ہے. تو انسان اپنی ناکامیوں کو دیکھے کہ خود اس کے اندر تو کوئی کمی نہیں، یا وہ جہاں ہٹ کر رہا ہے وہ صحیح ہٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو پہلی چیز جو انسان کے نظم و ضبط کو اسٹرانگ کرتی ہے وہ نماز ہے. اگر آپ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں سارے، جو مسلمان نہیں ہو سکتا بیٹھے ہوں، اور اب جس خدا کی بھی اپنے عبادت کرتے ہیں، کرسچن ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن جو ان کی عبادت پرٹیکولر ہے، اس لیے نماز 5 وقت رکھی گئی تاکہ انسان کا سسٹم جو ہے وہ اسٹریم لائن رہے. 5 وقت وضو کرنا، شیعہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی 3 وقت نماز پڑھتے ہیں. اللہ نمازیں 5 ہی ہیں وہ، لیکن وہ بعض جوڑ کے پڑھتے ہیں، بعض الگ الگ پڑھتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں. تو نماز پڑھنا اور ٹائم پر پڑھنا سب سے پہلے آپ کو پنکچوئل کرتا ہے. آیت اللہ غازی فرماتے تھے جو اول وقت نماز پڑھے اور دنیا میں کسی مقام پہ نہ پہنچے، قیامت میں میرا گریباں پکڑے. نماز اتنی امپورٹنٹ ہے. تو مولا امیر بھی فرماتے ہیں کہ نظم امرکم، اپنے جتنے بھی آپ کے کام ہیں ان کو امور کو نظم دیں، سسٹمیٹک ہوں. اور آپ کے سامنے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ سوشل میڈیا تھوڑا سا کم کریں زندگی میں، اور جو ہے وہ اپنی پڑھائی، اپنی ایجوکیشن اور اس کے علاوہ قرآن پر تھوڑی سی توجہ دیں. صلوات پڑھتے محمد. ایک فقہی سوال ہے کہ کیا خواتین کو اپنے پاؤں کو کور کرنا چاہیے؟ تو بہرحال نامحرم کے آگے آپ کے پاؤں کو، آپ کو چاہے وہ ساکس پہنے، ٹوپی پہنے، بہرحال اسی سے ہی آپ اس کو کور کر سکتے. ہر وہ چیز جنہیں یاد رکھیں. بعض اوقات ہم لوگ اسلام کے اندر تھوڑی تھوڑی گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کا جو نظام ہے، اللہ انسان کو بہتر جانتا ہے یا نہیں جانتا. اب میں مریض ہوں، میں آپ کے پاس آؤں اور میں کہوں جی ڈاکٹر صاحب یہ دوائی میں ایسے نہیں دوں گا، بولے گا بھائی میں ڈاکٹر ہوں، تم ڈاکٹر ہو، علاج کرانا ہے کہ نہیں کرانا ہے؟ میں بھی کرانا، لیکن نہیں ڈاکٹر صاحب یہ میں کھاؤں گا، یہ نہیں چھوڑوں گا. تو آپ آخر میں کیا بولیں گے؟ بھائی چلے جاؤ. مطلب آپ ایک زاویے سے مجھے جانتے ہیں کہ میں مریض ہوں. خدا انسان کے مرض کو نہیں جانتا، خدا انسان کے قلب کو نہیں جانتا، خدا انسان کی خواہشات کو نہیں جانتا، خدا انسان کی خوبصورتی کو نہیں جانتا ہے. تو خدا نے خود ہی کہا ہے کہ ڈھانپو اپنے آپ. اور خاتون یہ اچھی طرح جانتی ہے کہ کب کیا کس طرح اسے لکھا جا رہا ہے. یہ اللہ نے اس کے اندر رزق رکھی. تو یہ آپ کو خود ہے. اف یو وانٹ ٹو شو یور سیلف، آج دنیا میں آپ اپنے آپ کو دکھائیں. ادھر جہنم کی آگ بھی تیار کھڑی ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کے پاس آپشن نہیں. ایک بے حجاب عورت کئی مردوں کو جہنم میں لے کے جا سکتی. تو بہتر ہے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. صلوات بھیجتے محمد اپنے آپ کو کس طرح بچائیں اسٹریس سے، کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے گریڈز ہے، فیوچر ہے، کیسے انسان توکل کرے. دیکھیں یہ اصل میں معرفت کی کمی ہے. فقط عرف نفسہ عرف رب، رسول خدا کی حدیث ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. خدا ہماری زندگی میں کم ہے اسی لیے اسٹریس زیادہ ہے. اگر خدا سے رابطہ ہو جائے، اب رابطہ کیا ہے؟
اور رابطہ یہ ہے کہ تھوڑا وقت نکال کر خدا سے بات کریں. جو اب بات کیا کریں, مجھے بات کیسے کرنی ہے, تو اگر اس کا بیسٹ ٹیکسٹ چاہیے بات کرنے کا تو وہ صحیفہ سجادیہ ہے. امام سجاد علیہ السلام کی ایک بک ہے جسے صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں. اس میں چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی ہیں. آپ ان کو اردو میں پڑھیں, انگلش میں پڑھیں, وہ ضروری نہیں آپ عربی میں پڑھیں. وہ خدا سے گفتگو ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا سے گفتگو کیسے کرنی ہے. جب آپ خدا کو سب کچھ, ایک فریز ہے دعا 10 صحیفہ سجادیہ کی, امام فرماتے ہیں کہ یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء, اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز, میں محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں. جب آپ اپنے آپ کو ایسے پیش کریں گے تو آپ دنیا سے کٹ ہو جائیں گے, آپ صرف اس پر ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے. تو یہ آپ کو پریکٹس کرنا ہے. مطلب گریڈ کم آ گیا, زیادہ آ گیا, ہو سکتا ہے, انسان ہے, کم بھی ہو سکتی ہے, کبھی آپ تھوڑا لکھ کر آئیں, کبھی آپ زیادہ لکھ کر آئیں. یہ امپورٹنٹ, ٹھیک ہے امپورٹنٹ ہے, آپ پڑھ رہے ہیں, شاید بندہ پوائنٹ میں 0-1 نمبر سے بھی بعض اوقات ایڈمیشن میں رہ جاتا ہے, دس از امپورٹنٹ. مگر اسٹریس لینے سے آپ نہیں ہوگا. آپ کل کو معاشرے کو کیسے سنبھالیں؟ مثلا آپ ابھی ڈاکٹر بن رہی ہیں, آپ ایک ہی بات پہ اسٹریس لیں, کل کو 4 مریض سامنے آ گئے تو آپ کے تو ہاتھ پاؤں کامنا شروع ہو جائیں گے. وہ مریضوں کا کیا ہوگا؟ آپ کے تو جگر کو مضبوط ہونا ہے, آپ کو تو اسٹرانگ ہونا ہے, اور صرف یہاں نہیں اپنی لائف میں بھی اسٹرانگ ہونا ہے. آپ کو بیسٹ مینیجر بننا ہے کہ آپ کو ہاسپٹل بھی چلانا ہے, آپ کو اپنا گھر بھی چلانا ہے. یہ نہیں کہ میں ڈاکٹر بن گئی, میں پروفیشنل ہو گئی ہوں تو بس خدا حافظ زندگی. نہیں, ایسا نہیں ہے. شراب والے اکثر اندھیرے ہی ہوتے ہیں. ویسے بعض علماء بھی اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ اولاد بگڑ جاتی ہے. دنیا کی اولادوں کو سنبھالتی کیوں ہوتی ہے؟ مینیج نہیں کرتی. اف یو آر اے گڈ مینیجر, اور آج کل تو ویسے بھی ڈاکٹرس کو بھی مینجمنٹ کی چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں, کیونکہ آج کل ڈاکٹرس جب مینیج کر رہے ہوتے ہیں کسی ہاسپٹل کو, دے ہیو ٹو لرن. آپ کو بھی چیزوں کو جو ہے وہ سیکھنا چاہیے.